مصر والا نہ طور والا ہے، مصر والا نہ طور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ مصر والا نہ طور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ منصفی کیجئے چٹائی پر یہ طریقہ حضور والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ خلاصہ یہ تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ سب سے پہلے یہ چاند تم مبارکباد کے لائق ہو، یہ سورج تم بھی مبارکباد کے لائق ہو، یہ ستاروں تم بھی مبارکباد کے لائق ہو، یہ فلک کے تاروں تم بھی مبارکباد کے لائق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ آسمان کے ستاروں، یہ فلک کے تاروں، یہ فضاؤں، یہ ہواؤں، یہ فرشتوں، اس لیے تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں کہ تمہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر روز حاضری دینے کا موقع ملتا ہے، ہر روز حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر ہم غلامان مصطفیٰ کو، ہم امتی محمدیہ کو، ہم عاشق رسول کو صرف آج تیری نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع ملا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل پاک کی برکت سے ہمیں ہمارے نبی کی زیارت ہو جائے، قسم خدا کی قسمت کی معراج ہو جائے۔ ایک اندھا شاعر کہتا ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، ارے کئی بار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا۔ او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور سے سنو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ نبی کی امی جان ہے، آمنہ یہ بتا جب تیرا لال دنیا میں آیا اس وقت کی کیفیت کیا تھی، اس وقت کی حالت کیا تھی؟ تو آمنہ فرماتی ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوا، جب تیسرا پہر گزرا، جب صبح صادق کا وقت آنے لگا، مجھے دو باتیں ستا رہی تھی۔ ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ میرے گھر کے اندر میرے چراغ میں تیل نہیں تھا اور میرا چراغ بجھ گیا تھا، گھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی عورت موجود نہ تھی، اس لیے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اس وقت عورت کے پاس کسی عورت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، عورت کا بڑا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کوئی عورت موجود نہ تھی۔ میرے پاس کوئی عورت موجود نہ تھی، کوئی دائی موجود نہ تھی۔ پھر آمنہ یہ بتا پھر تو کیا کر رہی تھی؟ آمنہ کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے خوف ہو رہی تھی، میں خوف و کیفیت کی تاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک پھر آمنہ فرماتی ہے یہ دونوں باتیں مجھے بہت ستا رہی تھی اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر ایسے وقت میں میرا لال دنیا میں آ جائے گا تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گی، اس لیے گھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی عورت میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ ابھی آمنہ سوچ رہی تھی، اتنے میں آمنہ کیا دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر میں نور ہی نور آ گیا۔ پھر آمنہ آگے بتا آگے کا حال کیا ہے؟ آمنہ کہتی ہے سنو سنو، میرا گھر نور سے جگمگانے لگا، میرا گھر چمکنے لگا، میرے گھر میں نور ہی نور آ گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے دیواریں پھٹنے لگ گئی، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ اتنی لمبی لمبی عورتیں تھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی عورتوں کو نہیں دیکھا۔ میں دیکھ کر ڈر گئی، میں ڈر گئی، میں ڈرتی رہ گئی۔ پھر میں نے پوچھا وہ لمبے لمبے قدوں والی عورتیں تم کیوں آئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمنہ
ڈرنا نہیں، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری کہنے لگی آمنہ ہم تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، آمنہ ڈرنا نہیں۔ دوسری عورت کہہ رہی تھی اے آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی میں اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں۔ وہ عورتیں تم کیوں آئی ہو؟ وہ عورتیں کہنے لگی میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں کہ تیرے گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ دونوں جہان کا مالک و مختار ہے، وہ دونوں جہان کا مالک و مختار ہے۔ پھر آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک حسین و محجوبی عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اتنی حسین تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی عورت کو نہ دیکھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ان کے چہرے سے نور ہی نور نکل رہا تھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت میرے بغل میں آ گئی، میرے قریب میں آ گئی۔ میں نے پوچھا عورت تم کون ہو؟ اتنی خوبصورت عورت تو میں نے کائنات میں نہیں دیکھی۔ وہ عورت کہنے لگی آمنہ میں کوئی دنیاوی عورت نہیں ہوں بلکہ میں حوروں کی ملکہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی خدمت کے لیے، تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے آئی ہوں۔ اتنے میں پھر میں اور ڈر گئی۔ آمنہ فرماتی ہے میرا ڈر بڑھ گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا انسان ایک پیالہ میرے قریب لایا۔ میں نے اس پیالے کو پیا۔ جیسے ہی میں نے اس پیالے کو پیا میری غم کی کیفیت دور ہونے لگ گئی۔ میرے دل میں جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر جاتا رہا۔ پھر مجھے خوشی ہونے لگی، فرحت و انبساط ہونے لگی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرا گھر میں جب میرا لال دنیا میں آیا ہے، ذرا غور سے سننا، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے جسم سے ناپاک قطرے نکلتے ہیں، ماں کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ لیکن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آمنہ فرماتی ہے میرے جسم سے کوئی خون نہ نکلا، میرے جسم سے کوئی ناپاک قطرہ نہ نکلا۔ وہ آمنہ پھر کیا نکلا؟ آمنہ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا میں آیا تو خرج منی نور، میرے جسم سے نور ہی نور نکلا، میرے جسم سے نور ہی نور نکلا۔ اور اتنا نور نکلا کہ اس کی روشنی سے میں نے شام کے محلوں کو بھی دیکھ لیا، میں نے مغرب کو دیکھ لیا، میں نے مشرق کو دیکھ لیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آمنہ اس سے پہلے تو اپنے محلے کی لڑکیوں کو دیکھ پاتی تھی، اس سے پہلے اپنے محلے کے گھر کو دیکھ پاتی تھی۔ آمنہ فرماتی نا اس سے پہلے تو دیوار کے پیچھے کیا ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی میں دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن جب میرا لال دنیا میں آیا میں شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ پھر میرے کانوں میں آواز آئی جا رسول اللہ، وہ لوگوں دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ اب ذرا سننا کہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو ماں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کہ میرے بیٹے کا مخرا کیسا ہے، میرے بیٹا کیسا ہے، میری بیٹی کی صورت کیسی ہے، میری بیٹی کی سیرت کیسی ہے۔ ماں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ آمنہ کیا تیرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی؟ آمنہ کہتی ہے ہاں ہاں میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کہ میرے بیٹے کا حسن کیسا ہے، میرے بیٹا دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ آمنہ جب تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پھر حال کیا تھا؟ پہلی روایت میں فرأیتہ فإنہ کالقمر لیلۃ البدر، فرماتی ہے میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرماتی ہے میرا بیٹا ویسا تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اب ذرا دوسری روایت سنیے، دوسری روایت یہ ہے آمنہ فرماتی ہے فرأیتہ میں نے پلٹ کے دیکھا کان مدہونا مغسولا مخدونا مدہونا مکسورا معطرا مطہرا کان ساجدا، میں نے پلٹ کے دیکھا فرأیتہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کان مدہونا بالوں میں تیل لگائے ہوئے ہیں، کان مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں، مخدونا میرے آقا ختنہ کیے ہوئے ہیں، مکسورا ناف کٹا ہوا ہے، معطرا خوشبو لگائے ہوئے ہیں، مطہرا پاک و صاف ہے، کان ساجدہ ادھر آئے میرا لال، آتے ہی اپنے سر کو
کو سجدے میں رکھ دیا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے بیٹے کی لبے مبارک ہل رہے تھے اور میں نے غور سے سنا کہ میرے بیٹے کی لبے مبارک جو ہل رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی رب حب لی امتی, مولا میری امت کی بخشش فرما, مولا میری امت کی مغفرت فرما, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. پھر تو مجھے کہنا پڑے گا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. پھر عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں میرے گھر کی طرف جھک گئی, میرے گھر کو سجدہ کرنے لگ گئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر خانہ کعبہ کیوں گرا ہے. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ میرے بیٹے کی پیدائش پہ خانہ کعبہ جھکا ہوا تھا. پھر تو مجھے کہنا پڑے گا کہ جن کے سج دیکھ محراب کعبہ جھکی, ارے ان بھو